اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتلاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی جس کو چاہے مقدس بنا دیں اور ان پر تاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھ تو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور یہی بات صریح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 49 اور 50 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ دونوں آیات کریمہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں جو اہل کتاب ہیں ان لوگوں کے بارے میں۔ اصل میں یہ لوگ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اپنے کو مقدس سمجھتے تھے، اور قرآن پاک کے اندر اس کے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جہنم کے اندر ہم لوگوں کا اللہ ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور اگر ڈالیں گے بھی تو بس 7 دن یا 40 دن، اس کے بعد پھر ہم لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ گویا کہ یہ لوگ جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے، اور یہ لوگ کہتے تھے ہم اللہ کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ، اور اس کے ہم کیا ہیں، محبوب ہیں، لاڈلے ہیں، اللہ کی ہم لوگ چہیتی قوم ہیں، اللہ کے لاڈلے ہم لوگ ہیں اور اللہ کی اولاد ہیں۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ایک جگہ اس کی بدماشی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے تھے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے مگر یہود یا نصارہ۔ تو یہ لوگ اس قسم کے دعوے کرتے تھے، اور ان کے دعووں کے اندر کوئی حقیقت اور سچائی نہیں تھی، صرف زبان سے لوگ کہتے تھے۔ یہ تو سب اللہ کی پھٹکاری ہوئی قوم ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت اور جو ہے ملامت کا طوق ان سب کے گردنوں پر ڈال دیا ہے، اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ بھائی ہم تو اللہ کی بڑی اچھی قوم ہیں، اللہ کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو رد فرمایا کہ تم لوگ اپنی زبان سے جو اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہو، اللہ کو معلوم ہے مقدس کون ہے اور مقدس کون نہیں ہے، اور اللہ جس کو مقدس بناتا وہی مقدس بنتا۔ تمہارے کہنے سے تم مقدس نہیں بن جاتے، اور تمہارے کہنے سے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، تم جنت کے ٹھیکیدار نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو مقدس بنائے وہی مقدس ہے، اور جس کو مقدس نہ بنائے وہ مقدس نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر پہلی جو آیت پڑھی گئی 49 نمبر کی آیت، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی پرزور تردید کی کہ تم اپنے کو جو مقدس سمجھتے ہو، یہ مقدس سمجھنا کسی طریقے سے بھی تمہارا یہ دعویٰ سچ نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر دعویٰ کب سچ ہوتا؟ جب تم اللہ کی تعلیمات کو مانتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تم نے مانا نہیں، اور انکار کر کے تم لوگ سمجھتے ہو کہ اللہ کی محبوب قوم ہے ہم، اللہ کے لاڈلے ہیں ہم، اللہ کی اولاد ہیں ہم۔ یہ سارے دعوے تمہارے بالکل غلط ہیں، اور تم اپنی اس بات میں بالکل غلط ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی چیزوں کو پسند نہیں فرمایا کہ جو اپنی زبان سے دعویٰ کرے کہ میں مقدس ہوں، اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایسا نام بھی آپ نے پسند نہیں کیا جس سے اپنی پاکی اور اپنی طہارت اور اپنی پاکیزگی کا اظہار ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر ایک صحابیہ عورت ہے جس کا نام برہ تھا۔ برہ کے معنی کیا ہے؟ پاکیزہ یعنی نیک۔ تو اللہ کے رسول وہ خود عورت کہتی ہے، صحابیہ عورت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نام برہ ہے، یعنی گناہوں سے پاک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نام تمہارا بہتر نہیں ہے۔ کون پاک ہے کون پاک نہیں ہے، کون مقدس ہے کون مقدس نہیں، اللہ کو معلوم ہے، تم یہ نام تبدیل کر دو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ عورت کا نام برہ سے زینب رکھ دیا۔ برہ کے معنی آتے پاکیزگی کے، یعنی ہم پاک ہیں، ہم ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے ناموں کو بھی
پسند نہیں کیا جس سے کہ پاکیزگی، طہارت اور تقدس کا اظہار ہوتا ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کس کا مقام کیا ہے۔ اب اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی آدمی سمجھتے ہیں یہ لکیر فقیر ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے اس کا کیا مقام ہے اور کیا اللہ کی نظر میں اس کی عزت ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کسی کے زبان سے کہنے سے کوئی مقدس نہیں ہو جاتا۔ مجھ کو ابھی جب میں نے سلام پھیرا مجھ کو ایک واقعہ یاد آیا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھ کو یاد آیا۔ آپ کو معلوم ہے شاہ جہاں کے 2 بیویوں سے 2 بچے تھے، اور بھی بچے تھے بہت، لیکن یہ 2 مشہور ہوئے زیادہ۔ ایک تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ نہایت ہی پاکیزہ اور پارسا اور عابد زاہد بادشاہ گزرے، جنہوں نے ہندوستان کے اوپر 50 سال حکومت کی ہے۔ اور ان کا ایک دوسری ماں، سوتیلی ماں سے جو بیٹا تھا اس کا نام دارا شکوہ تھا۔ یہ دارا شکوہ نہایت ہی اورنگزیب کے خلاف، یہ بالکل آوارہ، شرابی اور جو ہے شریعت سے بالکل دور۔ تو شاہ جہاں جب مر گیا تو دونوں بھائیوں میں حکومت حاصل کرنے کی دوڑ لگی، اور دونوں بھائیوں نے حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں جو بھی کرنا تھا کرنا شروع کیا۔ تو اسی زمانے میں ایک بزرگ کہیں سے آئے تھے، تو سب سے پہلے تو دارا شکوہ ان کی خدمت میں گیا اور جا کر کے کہا حضرت آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہندوستان کی حکومت دے دے، زمام حکومت مجھ کو مل جائے۔ ان کی حکومت کا مقصد اسلامی حکومت قائم کرنا نہیں، بلکہ عیاشی کرنا، اپنی خواہش کی تکمیل کرنا تھا۔ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہندوستان پر اسلامی حکومت کا قیام تھا۔ دونوں کا مقصد ایک تھا، حکومت حاصل کرنا، لیکن دونوں کی نیتوں میں فرق تھا۔ ایک کی نیت میں یہ تھا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی نیت میں، کہ ہم حکومت حاصل کر کے ہندوستان پر اسلامی حکومت قائم کریں گے، اسلامی تعلیمات کو نافذ کریں گے۔ اور دارا شکوہ کا مقصد کیا تھا؟ حکومت حاصل کر کے عیاشی کرنا۔ تو دارا شکوہ گیا بزرگ کی خدمت میں، تو کہا کہ جائے صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھ کو اللہ حکومت دے دے، سلطنت دے دے۔ تو بزرگ نے کہا کہ یہاں آ کر کے تخت پر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب، میں کہاں چھوٹا آدمی، آپ بزرگ آدمی، میں تخت پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ جب میں تم کو حکومت تخت دے رہا تھا تم نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے جاؤ۔ دارا شکوہ چلا گیا۔ بعد میں ان کو احساس ہوا ارے یہ کیا ہو گیا، انہوں نے تخت مجھ کو کہا بیٹھو اور میں نے بیٹھے سے انکار کر دیا، کہیں یہ بدشگونی تو نہیں ہے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کے بھی بڑے معتقد تھے، ان کو معلوم ہوا، وہ خدمت اقدس میں آئے اور آ کر کے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھ کو حکومت دے دے، میں ہندوستان پر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ یہاں آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے۔ بڑوں کا حکم، جب بڑا حکم دے اس کو عمل کرنا چاہیے، ادب نہیں کرنا چاہیے اس وقت، بلکہ حکم ماننا چاہیے، ادب اس وقت جو نہیں، ادب کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عالم بھی تھے تو وہ جا کر کے بیٹھ گئے۔ تو رخصت ہوتے وقت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ سے کہا حضرت آپ دعا کر دیجئے کہ مجھ کو اللہ حکومت دے دے۔ تو انہوں نے، بزرگ نے کہا تو آپ کو مل گیا، آپ جائیے، اب جو ہے تاج بھی دے دیجئے۔ بزرگ انہوں نے کہا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا کہ دیکھو میں تاج کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، تاج کا اختیار تمہارا جو وضو کرانے والا خادم ہے اس سے جا کر کے کہو میرے سر پر تاج رکھ دے، اس کے ہاتھ میں تاج ہے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ تو بالکل آسان ہے، ہمارا خادم ہے، نوکر ہے، ان سے کہوں گا فوراً رکھ دے گا۔ تو یہ گئے اور جا کر کے کہا خادم سے کہ جاؤ وضو کا پانی لے کر کے آؤ۔ چنانچہ خادم وضو کا پانی لے کر کے آیا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا کہ میرے سر پر تاج رکھ دو۔ تو ذرا سا جو ہے ادھر ادھر کرنے لگے، تاج رکھنے سے کترانے لگے۔ تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تاج لا کر کے میرے سر پر رکھو، کیوں نہیں رکھ رہے ہو تم؟ تو وہ جو ہے خادم جو تھا بہت بڑا اللہ کا ولی پہنچا ہوا تھا، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو انہوں نے جو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ میرا راز کس نے فاش کیا، کس کو معلوم تھا یہ کس نے میرا راز فاش کر دیا، اور جو ہے زبان سے کچھ بولتے ہوئے تاج رکھ کر کے اس کے بعد جو غائب ہوا کہ میرا راز کسی نے فاش کر دیا، اس کے بعد غائب ہوا تو کبھی پھر وہ آدمی ملا ہی نہیں۔ 50 سال تک اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پر حکومت کی،
اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کی، اور کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا خادم اتنا بڑا بزرگ پہنچا ہوا ہے، یہاں تک کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارا خادم اتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔